السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر کے نبوت تک اپنے نبی کو پہچانو، اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ قرآن پاک میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ پر سب سے پہلے اتری اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو گئے۔ وحی لانے کا سلسلہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذمے تھا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء اور باری تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود قرآن نے گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی الہی کی روشنی میں ایسی تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل بن گئے، اور آپ کی پوری زندگی امت کے لیے ایک بہترین اسوہ بن کر سامنے آئی۔ امت کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ مثال بنے۔ آپ کی اصل دعوت توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی، شرک کو چھوڑنے کی دعوت تھی۔ یہی دعوت اور مرکزی دعوت تمام انبیاء کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ پوشیدہ رکھا، چھپے طور پر آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس ابتدائی دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید اور غلاموں میں حضرت بلال۔ ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر علانیہ اور کھلم کھلا تبلیغ کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے پوری قوم کو پوری قوت کے ساتھ دعوت دی، صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت دی۔ بعض نے مانا، بعض اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو مانا اور مسلمان ہو گئے، قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان تمام مسلمانوں کو بری طرح ستانا شروع کیا۔ جب قوم نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جہاں کا حکمران نجاشی تھا، عیسائی تھا، بڑا ہی انصافور تھا۔ حضرت عمر فاروق اور آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی نبوت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے۔ اسی دوران سن 8 ہجری میں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ پر دستخط کیا،
یہ ایک ظالمانہ معاہدہ تھا مسلمانوں کے خلاف کہ جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے نہ کریں گے اس وقت تک ان سے ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ سختی دیکھی تو دوسری بار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ سن 10 نبوت میں قریش کے بعض افراد کی کوشش سے یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی آزادی ملی۔ نبوت کے 10ویں سال ہی نجران کے نصارہ کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ اسی سال یعنی نبی ہونے کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب اور آپ کی غمگسار زوج مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ ان دونوں کی وفات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور قریش کی بدمعاشیاں بڑھ گئیں۔ اسی لیے اس 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے میری بات نہیں مانتے ہیں تو نبوت کے 10ویں سال ہی آپ تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک نہ سنی بلکہ الٹے آپ کو سخت تکلیف پہنچائی۔ سن 11 نبوت میں یعنی نبی ہونے کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سعادت نصیب فرمائی اور آپ کے غم کو دور کیا۔ اسی وقت 5 وقتہ نماز بھی فرض ہوئی۔ مدینہ کے قبیلے خزرج کے 6 آدمی تب مسلمان ہوئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی وہ دین ابراہیم کے تحت لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اسی حج میں آئے ہوئے مدینہ کے قبیلے خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ اس سال حج کے موقع پر اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ سن 12 نبوت میں 11 نبوت کے 12ویں سال اوس اور خزرج کے 12 افراد نے حج کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور نبوت کے 13ویں سال حج ہی کے موقع پر اللہ کے نبی کی دعوت پر مدینہ کے 70 مردوں نے اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طریقے سے مدینہ میں اسلام پھلنے اور پھولنے لگا اور مسلمانوں کے لیے مدینہ راحت کا سامان بننے کا سبب ہوا۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ کو قریش کو جب پتہ چلا تو انہوں نے دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور آپ کا گھر گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ کافروں کے گھیرے سے باطمینان نکل گئے۔ حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لے کر کے غار ثور تشریف لے گئے۔ غار ثور میں 3 دن رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور 1 ہفتہ کے اندر مدینہ کی نواحی بستی قبا پہنچ گئے۔ وہاں آپ
23 ستمبر 622 عیسوی میں پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء میں قیام کیا۔ 14 دن تک آپ وہاں رہے۔ اسی 14 روزہ قیام کے دوران قباء میں آپ نے ایک مسجد بنائی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط آپ کے سامنے بعد میں پیش کی جائے گی۔ آج کی بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اور آپ کے طریقے پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔